سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ وإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نہیں کیا اس دین میں جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا حقیقت کا علم، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، فإن اللہ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، اگر یہ آپ سے بحث کریں، فقل اسلم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے سر جھکا دیا ہے اپنا اللہ کے سامنے، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب اور امیین کو کہ کیا تم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ فإن اسلموا، اگر انہوں نے سر خم تسلیم کر دیا، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ کے نزدیک آپ کا ذمہ جو ہے وہ صرف پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے حال پہ بینا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ سامعین کرام، سورت کے ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جا بجا اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ جو گزشتہ سبق میں آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، اور دوبارہ کہا گیا کہ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ سامعین کرام، دین کا لفظ آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس میں صرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دین کوئی ہے، یعنی مقبول طرز حیات اگر کوئی ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ سامعین کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں دین کے معنی کچھ محدود سے لیے جاتے ہیں، اور دین چند عبادات کا مجموعہ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ خود بھی جاننے کی کوشش کریں، اوروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور دین کیا ہے۔ سامعین اکرام، چونکہ آیت ایسی آئی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دو تین باتیں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر تشریح دین کی سب سے پہلے بیان کروں، اور اس کے بعد دین کی ضرورت بیان کروں، اور پھر اس کا فائدہ بیان کروں۔
تو پھر اس کی بات تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کی بحیثیت دین کے کیا ضرورت ہے ہمیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج ہم دین کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، یعنی دین اسلام کو ہم نے سچی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے، اور ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین ہمارے تابع ہے، ہماری خواہشات کے تابع ہے۔ اللہ، تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو دین آپ جان لیں، اور یہ کہ دین ہے کیا چیز۔ دین مختصر طور پہ اگر میں مختصر بات کروں تو زندگی کو آپ نے کیسے گزارنی ہے، یعنی کس طریقے سے گزارنی ہے، تو اس میں تمام کام پیدائش سے لے کر موت تک تمام طریقے زندگی، طرز حیات اس پر مشتمل ہے۔ چند ایک کام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان جب شعور سنبھالتا ہے اور اس پر ذمہ داری لاگو ہو جاتی ہے سامعین کرام، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور پھر اس کو یعنی ہر پل ہونا یہ چاہیے کہ ہر پل اللہ کی یاد میں گزرے، اس کا ہر پل اس کا اللہ کی اطاعت میں گزرے، اور اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے گزرے۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی آخر ضرورت کیا ہے۔ دین یعنی ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوال ہے سامعین کرام۔ اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ کیا مطلب؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو روح کو یہ سارا سلسلہ حیات ہے کیا سامعین اکرام؟ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، روحیں آ رہی ہیں، ان کو جسم مل رہے ہیں دنیا میں، اس کے بعد تھوڑے عرصے تک لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین کے بعد جو ہے وہ واپس جا رہی ہیں۔ اگر ہم اور آپ ذرا سوچیں اس تمام جو سلسلہ جاری ہے، عالم ارواح سے روحیں آ رہی ہیں، ان کو اجسام مل رہے ہیں، پھر ایک خاص مدت گزارنے کے بعد وہ جسم میں کچھ مدت گزارنے کے بعد پھر واپس چلی جاتی۔ اللہ، یہی صورتحال ہے نا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ روح کو جسم کیوں دیا جاتا ہے؟ چند کچھ عرصے کے لیے، مختصر وقت کے لیے۔ تو یہ اصل سوال ہے۔ بات یہ ہے، اس کے دلائل بھی کافی ہیں وہ بھی، لیکن مختصر طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے، صراط مستقیم پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے۔ اس کی منزل جو ہے، انسان کی منزل کیا ہے؟ اللہ۔ کیا منزل ہے انسان کی؟ اللہ۔ دنیا منزل نہیں ہے، دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے، منزل اللہ ہے۔ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے راستے پر چل کے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا راستہ، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سامعین کرام، یہ تو ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے، اگر اس حقیقت کو جو ابھی میں نے بتائی ہے کہ صراط مستقیم پر اگر انسان چلے تو یہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، کیونکہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے حقیقت کو تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ، انسان اللہ تک پہنچ جائے،
اللہ کے قریب ہو جائے۔ سامعین کرام، چونکہ اللہ کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا، تو یعنی اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کا تو کوئی بیان نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتی ہے وہ ذات۔ اب اتنی بڑی ذات کہ انسان، ہم جیسا انسان جو ہے اگر قریب ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اس کو اللہ کا قرب مل جائے، وہ پہچان جائے اللہ تعالیٰ کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بہت بڑی بشارت ہے۔ تو بہرحال انسان کی تخلیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ سامنے کرام، انسان کی تخلیق کی وجہ اللہ کی محبت ہے روح سے، اور وہ پیار ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس روح کو اپنے پاس بلانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے انتظامات کیے ہیں، کتنی وسیع و عریض کائنات پیدا کی ہے، اور کیا کیا انتظامات کیے ہیں، آپ تھوڑا سا سوچیں۔ لیکن ہم تو سوچتے نہیں ہیں، اور چند ظاہری چیزوں تک ہماری عقل محدود ہے۔ نہیں، اللہ مقصود ہے ہمارا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تک کیوں کر پہنچے گا؟ انسان جب میں کہتا ہوں نا، تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ جب روح اور جسم یکجا ہو جائیں تو اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اکیلے جسم کو لاش کہا جاتا ہے، اکیلی روح کو روح کہا جاتا ہے۔ تو روح اور جسم جب مل جائیں اور اس سے انسان بنتا ہے، انسان کی منزل اللہ ہے۔ اب اللہ تک یہ کیوں کر پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور بہت مہربان ہے، بہت حکیم ہے، دانا ہے، اس نے ایک آسان سا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے، یعنی اب تھوڑا سا اگر آپ گہرائی سے سوچیں، اور یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، انسان کو منزل تک پہنچانا، یہ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت اور جسم اور اختیار دے دیا ہے۔ یہ ایسا اختیار ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے۔ انسان کو توجہ رہے، جسم اور جسم میں قوتیں، پھر اس کے ساتھ اختیار، پھر اس کے بعد تمیز جو ہے، نیکی اور بدی کی تمیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ تو اختیار اس وقت میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پر اختیار ہے۔ ہر انسان خود مختار پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اب یہ اختیار، ابھی اس کی کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ کہ یہ اپنا اختیار استعمال نہ کرے، اور اس اختیار کو اللہ کے حوالے کر دے یا اللہ کے ہاتھ پہ بھیج دے۔ اس اختیار کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ایک سرمایہ بنا دیا ہے، سرمایہ حیات۔ ایسا سرمایہ یعنی یہ اس کو ہاٹ کیش ہے، یہ اختیار جو ہے ہاٹ کیش ہے، اور یہ کیش جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس طرح بھی دی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لی ہیں، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ یعنی مال اور جان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس سے خرید لیا ہے، عوض میں اس کا مقصود یعنی جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ
کے قرب کا دوسرا نام ہے۔ تو یہ اختیار جو اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہی اختیار اس کی کامیابی، یعنی اس اختیار کا استعمال از خود استعمال اس کی ناکامی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس اختیار کا استعمال اللہ کی مرضی سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ اس کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے، اس کے بنا آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ناکامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے بندوق ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، خنجر ہے، اس سے آپ میدان جہاد میں مشرک کو قتل کر کے جنت بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اس کو اپنے دل میں گھونپ کے دوزخ میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے، بالکل کھلا ہتھیار ہے۔ تو سامعین اکرام تھوڑی توجہ رہے کہ اختیار جو ہے انسان کو، یہ اس کے پاس واحد سرمایہ حیات ہے۔ اب یہ اختیار اس نے اگر اس اختیار کو خود استعمال کرنے لگا، مائی لائف اور مائی سٹائل، تو یہ جہنم میں جائے گا۔ مختصر بات سن لیں، اس کے پیچھے میرے پاس دلائل کافی ہیں۔ اگر اس اختیار کو اس نے خود استعمال کیا، کیا مطلب؟ زندگی اپنی مرضی سے گزاری، سارے کام اپنی مرضی سے کرتا رہا، خواہشات من چاہی زندگی گزارتا رہا، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ لیکن اگر اس نے اختیار کو خود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنی خواہشات کا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ یعنی خواہشات اس نے اگر استعمال نہ کی، اپنے آپ کو خواہشات یعنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا، تو پھر اور کیا کیا؟ اللہ کی رضا معلوم کی، ہر کام میں ہر آن ہمہ وقت اور ہمہ جہد اللہ کی رضا معلوم کی، اور اس کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اللہ کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، وہ ہمہ وقت اور ہمہ جہد ہر وقت اللہ کی رضاؤں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، تعلقات توڑ رہے ہیں، بیوی، بچے، ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست، یار، ساری جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس نے نہ بھلایا، اللہ کے لیے سارے کام اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے سر انجام دیے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ یہ قرآن کی لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ لیکن سامعین کرام توجہ رہے، ہم لوگ کہیں اور بھٹکتے ہیں۔ اگر اس نے اختیارات اللہ کے حوالے نہ کیے، اپنے خواہشات کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکایا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، دین قبول کیا لیکن اپنی مرضی سے، جو دین کے جو کام اس کو پسند آئے وہ کر لیے، جو نہیں آئے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اچھا، اب اس نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، بلکہ میں نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاروں گا،
اب اس کو ایک ہدایت چاہیے، ہدایت زندگی گزارنے کے بارے میں، کہ سارے کاموں کے بارے میں ہدایت چاہیے اسے۔ وہ ہدایت، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام، یعنی اس طریقے کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا ہدایت ہے، یعنی سارے کام، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دھوکے میں نہ پڑے، چند کام نہیں، سارے کام، زندگی کے سارے کام کیسے کرے گا؟ یہ کب ہنسے گا، کب روئے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے چلے گا پھرے گا، کس سے تعلق قائم رکھے گا، کس سے توڑے گا، کیا کمائے گا، کیا خرچ کرے گا، کہاں خرچ کرے گا، کہاں نہیں خرچ کرے گا۔ اس کا نام جو ہے کیا ہے؟ دین ہے۔ تمام زندگی گزارنے کے تمام کاموں میں اس نے اللہ کی ہدایت کو ملحوظ رکھا، اور ہدایت ان تمام یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہدایت جو ہے ان تمام یعنی تمام طریقۂ ہائے زندگی پر مشتمل ہے۔ ایک یہودی تھے، اس نے اسراہ تمسخر مسلمان صحابی سے پوچھا کہ بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ ایک ایسا پیغمبر ہے تمہیں پیشاب سکھانے کی ترکیبیں سکھاتا ہے۔ تو صحابی تو نقطے سے واقف تھے، انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ کہ انہوں نے یہ تک ہمیں سکھایا ہے، یعنی پیشاب سکھانے کا طریقہ تک سکھایا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ دین۔ دین کیا ہے؟ طرز حیات، طرز زندگی، زندگی کے تمام کام۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کی ذات آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک جسم ہے، آپ کی روح کے پاس ایک جسم ہے، جسم سے آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے سلوک۔ اگر آپ مرد ہیں، کون سے رنگ کے کپڑے آپ پہنیں گے، کیسے پہنیں گے کپڑے۔ آپ کا جسم جو ہے اس کا حلیہ آپ کیا رکھیں گے، کس طریقے سے اپنے چہرے کو سجائیں گے۔ پھر تمام جو آپ کی ظاہری شکل و شباہت ہے وہ کس سے مشابہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی یا یہود و نصارہ سے ملتی ہوگی آپ کی شکل و شباہت۔ یہ تو دیکھیں ہدایت ہے نا ہر چیز کے بارے میں۔ پھر عورتوں کے بارے میں الگ ہدایات ہے، حجاب ہے، پھر حجاب کے اپنے اصول ہیں، دائرہ کار ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یعنی یہ ساری باتیں پھر تفصیلات آتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے، اگر آپ بچے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، ان کی کتنی اطاعت کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، یہ سب ہدایت موجود ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، گھر میں چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک۔ پھر اگر آپ خود ماں باپ ہیں تو پھر اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، ان کو دل میں کتنی جگہ دینی ہے، اولاد کو محبت کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ بازار میں جاتے ہیں، کس سے تعلق قائم کریں گے، کس سے یہ تمام کام جو ہے۔ پھر پیسے کمانا ہو گیا، کیا کمائیں گے، کیا یعنی اس کی کیا حدود ہیں، حرام حلال۔ پھر آپ نے خرچ کیسے کریں گے، کتنا خرچ کریں گے، اس کی بھی ہدایات موجود ہیں، ساری ہدایات موجود ہیں سامعین کرام۔ پھر آپ بیوی کے ساتھ کیسے یعنی کتنی دل میں جگہ دیں گے، کیا کیا بچوں کو کتنی دل میں جگہ دیں گے، بیوی کیسے سلوک کرے گی شوہر سے، کیسے پیش آئے گی، اور بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئے گی، یہ ساری میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دین کا پتہ چلے کہ دین ہے کیا چیز۔ سارے کام جو ہے دین کے، وہ زندگی گزارنے کے، اس میں جو بھی ہیں، تو اس سارے کاموں کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ چونکہ
اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی یہ بنایا ہے سامعین کرام، اگر آپ متوجہ ہیں میری طرف۔ دین نام ہے ایک طرز زندگی کا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، دوبارہ مختصر طور پہ، اگر وہ اختیار آپ نے خود استعمال کیا یا جس نے بھی استعمال کیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اس دھوکے میں رہے کہ نہ رہے وہ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یا میں چند دن گزار کے پھر جنت میں چلا جاؤں گا، یہ دھوکے میں نہ رہے۔ اگر اس نے من چاہی زندگی گزارنی چاہیے اور گزار دی، زبان سے یہ اس نے کلمہ جو بھی پڑھا ہے اس کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار جو ہے وہ اعمال کا ہے، اور عمل کی بنیاد بنتی ہے عقیدہ۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے دین کیا چیز ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم، تو سامعین کرام پھر یہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارا۔ ہم سامعین کرام، ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں یہ ایک دور جاہلیت ہے، میں نے آپ کو بتایا، ہم رہ رہے ہیں دور جاہلیت میں۔ یعنی دور جاہلیت سے میری مراد یہ ہے کہ ناواقفیت ہے ہر چیز کے، دین کی ہر چیز سے ناواقف ہیں ہم۔ بنیادی طور پہ جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، اس کے معنی لفظی معنی تو آتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے، اس سے ہمیں نہیں معلوم۔ دین کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، قرآن ہمیں نہیں معلوم، رسول اس کی معرفت نہیں ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، قرآن کی معرفت نہیں ہے۔ پھر معرفت، ہاں جانتے ہیں کہ بھئی یہ سودا سستا مل رہا ہے، کاروباری لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں نفع نقصان کو اپنے، کہ یہ دکان بک رہی ہے 25 لاکھ کی دکان ہے، 12 لاکھ میں بک رہی ہے، لوگ چپ کے وہاں جگہ لیتے کہ بھئی کسی اور کو نہ بتانا، مجھ پہ بیچ دو۔ وہ دنیاوی نفع نقصان ہم جانتے ہیں۔ کسی کے پیسے گم جاتے ہیں مثال کے طور پہ تو اس کا دل بڑا خفا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے نا، یعنی یہ نقصان یہ ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن دین کے نقصان کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ضائع ہو رہی ہے، ہمیں کچھ نہ تو پتہ ہے، نہ اس کا احساس ہے، نہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر معلوم ہو بھی گیا تب بھی کوئی پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا، جب آخرت آئے گی، موت آئے گی، دیکھ لیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا پٹھان لوگ، وہی دل طرح کا ال طرح نہ غواڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، وہاں مانگ لینا۔ کیا مطلب؟ کہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا صرف ظاہر پر ایمان ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر دنیا کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں یہ نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہاں آپ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ سامعین کرام، میں نے کوشش کی ہے کہ دین کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ دین کیا ہے۔ دین طرز زندگی کو کہتے ہیں، اسلام اس کا نام ہے، اس مقبول طرز زندگی کا نام ہے۔ میرے خیال میں ایک نقطہ مجھ سے رہ گیا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اسلام، دین اسلام ہی کیوں؟ یعنی یہ ایک مخصوص طرز حیات کیوں؟ اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق دین گزار رہا ہے اور گزار سکتا ہے، جبھی تو گزار رہے ہیں۔ اگر نہیں گزار سکتے تو پھر تو پھر کوشش کرتے کسی اور معلوم کرنے کے لیے۔ لیکن
ہر ایک من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور دین اسلام کی تو وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا۔ میں صرف یہ اس بات کا تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام ہی کیوں؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا جواب مشکل نہیں ہے۔ صرف دین اسلام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اسلام کے طرز حیات کے مطابق اگر کسی نے زندگی گزاری تو وہ مقبول ہے، اس کے علاوہ کسی نے زندگی گزاری یا گزارنے کی کوشش کری تو وہ نامقبول ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ جہنمی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور طریقے کے مطابق زندگی گزاری یا گزارنے کی کوشش کی تو اللہ کہہ رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ تو اس بات کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر دین اسلام ہی کیوں؟ سامعین کرام، اس وجہ سے بھی اس بات کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی تو ایک وجہ واضح ہے کہ ان کا مقصود اللہ نہیں ہے۔ جو لوگ دین کے مطابق زندگی گزار نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ ان کا مقصود حیات نہیں ہے۔ دین صرف ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دین ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دین اسلام ہی کیوں؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی تو طریقہ بنانا تھا کہ اس کو مقصود تک پہنچا دے۔ توجہ رہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اب اس کے لیے کوئی کامیابی کا کوئی طریقہ کار تو متعین کرنا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو یا اس خاص طرز حیات کو، یعنی ایک خاص طرز حیات منتخب کیا، اور اس پہ اپنی مقبولیت یا انسان کی کامیابی کا راز اس مخصوص طرز حیات میں رکھ دیا۔ اب اور پھر انسان کو کہہ دیا کہ بھئی جو انسان مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس مخصوص طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو وہ مجھ تک آ جائے گا، میری رضا حاصل کر لے گا، مجھ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس مخصوص طرز حیات کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یہ شخص جہنمی ہے۔ سامعین کرام، میں بعض الفاظ کھلے کھلے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سارے الفاظ ترجمہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے قرآن کی آیات ہیں، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ آپ کہیں گے یہ شخص تو بڑا بے باک ہے اور بس وہ ہمیں جہنمی قرار دینے پر تلا ہوا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تو حقیقت جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے، یہ انسان نہیں بتا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو من چاہی خواہشات پر عمل کرنے سے بچا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی اختیار کی،
اپنے منزل کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب نہ بنایا، اور دنیا کو ترجیح دینے لگا، تو یہ جہنمی ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، یہ اللہ کو چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ کا قرب اس کے نظر میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کی معرفت کی قیمت تو اس کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، غلط فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کا عمل اس ایمان کی شہادت نہ دے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو سامعین اکرام، میں گفتگو آج میری دین تک محدود ہے۔ اس میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ دین ہے کیا، دین کا مطلب کیا ہے، آخر دین اسلام ہی کیوں۔ یہ بھی میں نے گزشتہ مضامین بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی کوشش کی ہے، آخر دین اسلام ہی کیوں، کوئی اور طرز حیات کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے یہ بتایا کہ دین کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر دین کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا یا زندگی نہ گزاری تو پھر اس کا انجام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب سامعین اکرام، میں یہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے، قرآن ہمیں دین بتاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے توقع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنا مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، اور دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ اور جب اللہ کو مقصود بنا لیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ آج کے جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی سر جھکا ہوا ہے۔ تو سامعین اکرام، باتیں مشکل نہیں ہیں، اور یہ سمجھنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی الجھا دیتا ہے۔ آج دین کے بارے میں ہم الجھا دیے گئے ہیں، مختلف معنی، مختلف لوگ مختلف معنی بیان کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ لا الہ کا مطلب، اگر آپ نے لا الہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصود پر ایمان لے آئے، آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب آپ نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، کیونکہ اس نے طریقہ کار جو بنایا ہے وہ یہی ہے سامعین اکرام، یعنی دین اسلام کا ایک طریقہ کار اس نے بنایا ہے، ہدایت اس نے دی ہے، اور اس ہدایت میں بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کا یہ ہے کہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے اس دین کے ذریعے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس نے بھی عمل صالح کیا تم میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، یہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میرے سامنے سر جھکا دیں، میرے دین کے سامنے سر جھکا دیں، میری رضا کے سامنے سر جھکا دیں، میری بندگی کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یہ مضمون ہے کہ میں نے تو انس و جن کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کر لیں، میرے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں، دین کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ وہ اپنے مقصود یعنی مجھ تک پہنچ جائیں، لیعرفون، تاکہ میری معرفت حاصل کر لیں۔ تو سامعین کرام یہ مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اگر مقبول طرز حیات اگر کوئی ہے، سامعین کرام اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ انا جو ہے اس میں مضمون ہے صرف مقبول دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام اسلم، سر جھکا دو، یہاں اسلمو سے آئے، اسلم تم، اسلم تو، یہ مختلف صیغے ہیں۔ اسلام جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے، سلم، اسلم، سر جھکا دو اللہ کے سامنے، قال اسلمت لرب العالمین۔ تو بہرحال اسلام جو ہے سامعین اکرام ایک نام ہے اس طرز حیات کا، اس مقبول طرز حیات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور جس کی آدم علیہ السلام سے لے کر دین، یعنی جو دین ہے وہ ایک ہے، دین اسلام السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک اسلام کی دعوت لے کر پیغمبر آئے ہیں۔ تمام لوگوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، تمام پیغمبروں نے مخلوق کو اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کی ہدایت کی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیون، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو اور میری پیروی کرو۔ یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، تمام پیغمبروں کے کامن الفاظ یہ ہیں۔ قرآن کا اگر آپ ترجمہ کریں یا ترجمہ آپ اس میں سنیں یا کوشش کریں اس کو معلوم کرنے کی، تمام پیغمبران کی واحد پہلی آواز یہ تھی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی رسول کے طریقے سے، بس آج بھی یہی دعوت ہے، اللہ کی بندگی رسول کے طریقے کے مطابق۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک اعلان سا ہے سامعین اکرام، چونکہ مضمون بتوں سے انکار کا ہے، باطل معبودوں سے انکار کا ہے، ایک حق معبود کی اطاعت کا اس میں حکم ہے۔ لا الہ میں، لا الہ میں نفی ہے، لا الہ میں یہ اس میں نفی اور اثبات ہے، نفی ہے باطل کی اور حق کا اثبات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ، جو طریقہ کار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اس کے یعنی سامعین کرام اگر آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک مختصر جامع جملہ ہے۔ اگر اس کو ہم اس پہ جتنا بھی ہم غور کریں، فکر کریں، غور کریں، تو آپ کے سامنے حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے آئے گا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز حیات۔ دین کا معنی میں طرز حیات کرتا ہوں،
کوئی اور طریقہ ہے زندگی، یا اس نے کسی اور طریقے کے مطابق زندگی گزاری؟ سامعین کرام، یہاں میں آپ کو ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، لوگ دین اسلام کے مطابق نہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنے پر لوگ تیار نہیں ہیں. تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، ہم دنیا کے طالب ہیں، طالبان دنیا ہیں. سامعین کرام، پھر بھی سوچنے کی دعوت ہے کہ آپ سوچیں، خود بھی سمجھیں. میں یہ نہیں کہتا میری سوچ غلط ہے، کیونکہ میں نے تو قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن اگر کہیں بھی کسی سطح پہ بھی کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہیں بھی، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں لوگ دین کمانا چند مخصوص، ایک تو کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. یہ بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں لوگ. بعض لوگ مسجد میں نماز کے بعد اٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایک مسلمان کی حیثیت سے پیدا کیا. کیا فائدہ اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا بھی ہو گئے اور آپ سوچ نہیں رہے اپنے دین پر، آپ اپنے کلمے کی حقیقت کو نہیں جانے، آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، آپ نے اللہ کو اپنا مقصود نہیں بنایا، آپ نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کی دل و نگاہ تو مسلمان نہیں ہے. آپ کیسے فخر کر رہے ہیں؟ کیوں فخر کر رہے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے؟ ہمارے بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یا ہندو کے گھر میں یا مسلمان کے گھر میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر انسان کو شعور سنبھال کے پھر از خود دین کی سمجھ حاصل کرنی چاہیے. کسی ڈاکٹر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہو کے وہ ڈاکٹر کہلائے گا؟ بتائیے. یا حکیم کے گھر کا بچہ حکیم کہلائے گا؟ یا ایک پروفیسر کے گھر کا بچہ پروفیسر کہلائے گا؟ یا ایک جرنل کے گھر اگر اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہو کے کیا وہ جرنل بنے گا؟ یہ ساری صلاحیتیں تو پھر حاصل کرنی ہوتی ہیں. سامعین اکرام، اسلام ایک پیدائشی مذہب تو نہیں ہے کہ آپ بس پیدائشی مسلمان پیدا ہو گئے تو بس آپ مسلمان ہیں. نہیں، آپ نے اسلام کو سوچنا ہے. بالکل میں نے جو مثالیں دی ہیں اسی طرح ہیں. آپ نے اگر جنرل بننا ہے تو آپ نے پھر اس کے لیے کورسز کرنے ہیں، منزل بنانی ہے اپنی، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر آپ نے ملٹری اکیڈمی میں جانا ہے، آپ نے کیڈٹ بننا ہے، اپنے مشکلات گزارنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا پھر درجہ بدرجہ کئی نمبر آتا ہے. مسلمان تو ایسا تو نہیں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس مسلمان ہیں. ساری عمر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے. ساری زندگی منچاہی زندگی گزار دی آپ نے. ساری زندگی دنیا کے بت کی پوجا کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے اور غفلت میں ساری زندگی گزار دی. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. اس پہ کوئی فخر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور نہ اس پہ اطمینان کی ضرورت ہے کہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. ایسی بات نہیں ہے. جنت تو کمانی پڑتی ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے.
یہ دونوں چیزیں کوشش سے ہوں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ؟ کیا خیال ہے تمہارا کہ صرف دعوی ایمان پہ ان تدخلوا الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دعوی ایمان پہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ انہوں نے دعوی ایمان کر دیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہ، دعوی ایمان نجات کا ذریعہ نہیں ہے سامعین کرام، اور محض کلمہ زبان سے پڑھ دینا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا، میں نے چاہے عمل کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ دین اسلام اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ جس نے اسلام کے ماں سوا کوئی اور طرز حیات اختیار کی یا اپنی مرضی سے چلا، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی، آج تو ہم اپنی مرضی سے سامعین کرام زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر ایک جو ہے، میں تو آپ کو شروع میں درس کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو حکم ہم چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں رہنے دیتے ہیں۔ خواتین کو دیکھ لیں، مردوں کو دیکھ لیں، من حیث القوم ہم اس سے غافل ہیں کہ دین کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی یہ بڑی بڑی مثالیں ہیں جو میں بتاتا ہوں آپ کو، یعنی حجاب کی میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو فٹ بال کا قومی لباس ہے وہ کیا ہے؟ وہ رانیں آپ کی آدھی آدھی ننگی ہوتی ہیں، نکر ہوتا ہے، یعنی آپ کے گھٹنے نظر آتے ہوئے۔ یعنی صرف میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کا جو قومی کھیل ہے کبڈی کا، اس میں کیا ہے؟ آپ کا ایک لنگوٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کی ناف بھی نظر آتی ہے، آپ کے گھٹنے بھی نظر آتے ہیں، سارا حجاب۔ اور آپ دیکھیں لاہور میں دیکھ لیں پہلوانوں کی تصویریں، یا جو وہ ریسلنگ ہوتا ہے، یہ جو باڈی بلڈنگ کے وہ ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں یا تصویریں ہوتی ہیں، اس میں کیا ایک لنگوٹ ہوتا ہے، اس میں سارا آپ کا بے پردگی ہوتی ہے، سارا حجاب آپ کا کھلا ہوتا ہے۔ بس وہ حجاب آپ چھپا لیتے ہیں جو آپ کی نظر میں حجاب ہے، جو دین کی نظر میں حجاب ہے وہ آپ کی نظر میں حجاب ہے ہی نہیں۔ یہ صرف میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے ایک بات لی ہے کہ دین ہم نے اپنی خواہش کے تابع کیا ہوا ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں۔ حجاب یہ اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہم نے حجاب۔ یہ باڈی بلڈنگ والے کی تصویریں دیکھ لینا آپ، اس میں داڑھی والے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، باڈیاں بنائی ہوتی ہیں، لیکن وہی لنگوٹ، وہ ان کا اصول ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو دکھانا ہے، اور ایسے اور ایسے اور ایسے اپنے مسلز دکھانے۔ لیکن حجاب کا صرف میں ذکر کر رہا ہوں کہ حجاب آپ نے وہ جگہ چھپا لی ہے جس کو دکھاتے ہوئے آپ شرم محسوس کرتے ہیں۔ جو دین آپ کو کہتا ہے وہ آپ حجاب سمجھتے نہیں ہیں، آپ کی ناف بھی نظر آ رہی ہے، ناف کے نیچے گھٹنوں سے اوپر تک یہ سارا حجاب ہے۔ لیکن میں صرف یعنی مثال یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پر میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک مثال ہے، لیکن اس ایز اے ہول سارے دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے۔ جب مرضی آتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت نہیں ہوتا نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ مسجدیں خالی رہتی ہیں تقریباً، یعنی آبادی جتنی ہے اس کے حساب سے ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ جمعے کے دن آپ دیکھیں نمازیں تقریباً مطلب وہ مسجد بھر جاتی ہے، کیوں بھئی یہ نمازی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ کی مسجدیں عموماً خالی ہوتی ہیں، یعنی آبادی کے حساب سے نماز کے وقت تو سب مسلمانوں کو حاضر ہونا چاہیے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔
ہم دین کے تابع نہیں ہیں۔ عورتوں کا حجاب کا مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں، عورتوں کے جس طرح مرضی آتی ہے وہ حجاب کرتی ہیں بس۔ پھر آپ دیکھ لیں اپنی معاشرے کی تمام جو حجاب کی حدود و قیود ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، وہ دین کے تابع نہیں ہیں، وہ اپنی خواہش کے تابع ہیں۔ مرضی آئے گی تو سر پہ دوپٹہ لے لیں گی، نہیں آئے گی تو نہیں لیں گی۔ تو ان ساری باتوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے کہا اس میں نے کافی نقطے بیان کیے ہیں سامعین اکرام۔ مقصود میرا یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، کیونکہ اللہ جب تک ہمارا مقصود نہیں ہے ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں بات۔ اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں بنتا، یا آپ راضی نہیں ہوتے، یا آپ کا دل نہیں بیٹھتا، آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی آئے کرے۔ دیکھا جائے گا موت بہت قریب ہے، اور پھر جو ہے لگ پتہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔